بننا نہ پڑھا جائے. افسوس کا پہلو ہے کہ قرآن کو کبھی اخبار سے, کبھی کہانیوں سے, کبھی سائنسی معلومات لٹریچر سے موازنہ کرتے ہیں. یہ سب تو کوئی بغیر سمجھے نہیں پڑھ سکتا. قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا چاہیے, سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو, قرآن ترجمے سے نہ پڑھو. بعض ایک دو مولویوں کے ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں, دیکھو یہ فلاں مولوی کہہ رہے ہیں قرآن ترجمے سے مت پڑھو. جب کسی کا فساد مقصد ہوتا ہے نا, فساد, تو اس کو پروپیگنڈے کا موقع چاہیے. اگر علماء قرآن کو ترجمے سے منع کرتے تو یہ ترجمے کیے کس نے ہیں؟ یہ علماء نے ہی تو کیے ہیں. اتنی سینس نہیں ہے کہ کسی بھی مولوی کا کوئی کلپ اٹھا کے چلا دے اور لوگ نیچے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں, دیکھو یہ مولوی لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کر رہا ہے. واقعی یہ مولوی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے جو نیچے کمنٹس کرے کہ اگر علماء ترجمے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں وہ؟ یہ جتنے قرآن کے ترجمے ہیں یہ ڈاکٹروں نے کیے کیا؟ سائنسدانوں نے کیے ہیں؟ سارے علماء کے ترجمے ہیں. یہ تو کس لیے کیے ہیں؟ خود پڑھنے کے لیے کیے ہیں. اگر خود پڑھنے کے لیے کیے ہوتے تو ترجمے کی علماء کو ضرورت کیا؟ ان کو تو عربی میں قرآن سمجھ میں آتے, تو عوام کے لیے کیے ہیں. تو یہ نہیں کہ ایک آدھ کلپ کسی بھی مولوی کا اٹھا دیا ہے تو ترجمے سے منع کر رہا ہے اور سارے مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو جو اسکالرز یہ کرتے ہیں نا, ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر نیت ٹھیک ہوتی تو وہ یہ سوچتے کہ اگر علماء ترجموں سے منع کر رہے ہوتے سارے علماء, تو ترجمے کرتے کیوں قرآن کے؟ وہ ترجمے تو علماء نہیں کیے ہیں, اسی لیے کیے تاکہ عوام کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ترجمہ سمجھ میں آ جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور یہ بھی کہ لوگ قرآن سے سمجھنے سے روکتے ہیں. قرآن سمجھنے سے روکتے تو ہمارے درس قرآن تھوڑی ہو رہے ہوتے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے 20 سال درس قرآن دیا ہے گجرانوالہ میں. 20 سال ایسا جاندار قرآن کا درس ہوتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ. لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا ان بیچاروں کے پاس, جو وسائل تھے, ذرائع تھے, اس طرح سے درس دیا. مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب کو شہید کیوں کیا ہے؟ درس قرآن کی وجہ سے شہید کیا ہے. یہ تو سارے مولوی ہیں جو قرآن کے ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں, قرآن کا درس بھی دے رہے ہیں. مدرسوں میں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے, ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں. مولانا شریف تھانوی نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا وہ تو اس لیے لکھا نا عوام کے بھی سمجھ میں آئے. تو یہ ساری چیزیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے. تو علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے نہیں ہیں, کرتے ہیں بلکہ ترجمے. اردو میں بھی ترجمہ ہے, فارسی میں بھی ترجمہ ہے, انگلش میں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلش ترجمہ بھی آ گیا ہے. اگر علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے تو مفتی تقی صاحب انگلش میں ترجمہ کر رہے ہوتے کیا؟ تو یہ فضول قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے بس پھینکتے رہتے ہیں. قرآن پڑھایا ہی علماء نے ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو. آپ ترجمے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. جن لوگوں کو خود عربی نہیں آتی وہ تمہیں کہاں سے قرآن ترجمہ کر کے بتائیں گے؟ وہ غلط تفسیریں کریں گے, غلط ترجمے بتائیں گے. اصل میں ہم ان تحریف شدہ ترجموں سے روک رہے ہوتے ہیں, تحریف شدہ تفسیر سے روک رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ علماء آپ کو قرآن سے روک رہے. قرآن سے نہیں روک رہے میرے بھائی, ہم تمہیں قرآن کی غلط تفسیروں سے روک رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں, بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم جب کوئی قول پیش کرتے ہیں نا, امام شافعی کا یہ قول, ابو حنیفہ کا یہ قول, تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں حدیث بتاتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں علماء کے اقوال بتاتے ہیں. نا 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 بھائی, ہم بھی حدیث بتا رہے ہیں. ایک حدیث کا ترجمہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو, یا تشریح وہ ہے جو تم کر رہے ہو. ایک وہ تشریح ہے جو مجتہدین نے کی ہے. تم چاہتے ہو کہ لوگ مجتہدین کی تشریح کو نہ مانیں, لوگ ہم قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو جو بھی پہنا دے نا وہ پہن لیں آرام سے. تو اس پہ لیبل بڑے اچھے لگا رہے ہو. تو ہمارا اور آپ کا اس کا اختلاف نہیں ہے کہ کون قرآن حدیث کو مانتا ہے اور کون ابو حنیفہ کو مانتا ہے. ابو حنیفہ بھی قرآن و حدیثی کی تشریح کرتے ہیں, امام شافعی بھی تشریح کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ ہے, ہم کہتے ہیں ان مجتہدین نے جو قرآن و حدیث کو ایکسپلین کیا ہے نا, وہ ایکسپلینیشن معتبر ہوگی. آج کے اسکالرس کی ایکسپلینیشن معتبر نہیں ہوگی. یہ قرآن و سنت کے نام پہ منجن بھی بیچ سکتے ہیں. سمجھتا ہے تو لیبل شیبل بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں مارکیٹ میں. ان تلوں کے پیچھے تیل, تلوں کے اندر تیل نہیں. آج ایک بڑا الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ علماء جہاد نہیں کر رہے. کل کسی نے ایک کمنٹ کیا ہوا تھا, ان دیوبندیوں نے آج تک دین کے لیے کیا ہے. 2-3 اسکالرز ہیں جو بڑے بپانگے دوہل ہیں, مولوی کچھ نہیں کر رہے, جہاد نہیں کر رہے, فلسطین کے لیے یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, فلانا نہیں کر رہے. دیکھو جو جہاد کر رہا ہوگا نا وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتائے گا کہ میں بم رکھنے جا رہا ہوں, میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. تم کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں تمہیں علماء دیوبند کی تاریخ بتاؤں گا. جہاد بر صغیر میں کیا 200 سال پہلے بھی, 100 سال پہلے بھی, اور آج بھی صرف علماء دیوبند ہی نے کیا ہے. اس کے علاوہ اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے کیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خون ہمارا ہی بہا ہے ہر میدان میں. کبھی چھاؤں میں بیٹھو گے تو بتائیں گے کیا کیا قربانیاں ہیں. کچھ قربانیاں تو نظر آ رہی ہیں سامنے,
اسلم شہبوری صاحب مولوی تھے, بم ان پہ چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی, پاؤں سے معذور آدمی کو بھی شہید کیا ہے. دیوبندی تھے. مفتی عتیق الرحمان کیا تھے؟ دیوبندی تھے. درس قرآن دیا کرتے تھے, درس قرآن کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مولوی درس نہیں دے رہا, قرآن نہیں سکھا رہا, او بھائی ایسا جاندار قرآن سکھا رہے تھے کہ دشمن نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا. تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑے گا کوئی تمہارے پاس آ کے. قربانیاں دی علماء نے, علماء دیوبند نے دی ہیں قربانیاں. یوسف لدھیانوی شہید کا کیا جرم تھا؟ بازار میں سر عام گولی ماری گئی ہے ان کو, وہ بھی مولوی تھے. مفتی نظام الدین شہید کیا تھے؟ مدرسوں سے فارغ, بولو نا, چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ مولوی تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب مولوی ہیں, جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا بچ گئے, گارڈ شہید ہو گیا. مفتی رشید احمد صاحب جو میرے شیخ تھے مولوی تھے. ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے دارالافتاء والارشاد میں, ہم سو رہے تھے اور باہر دہشت گردوں نے آ کے حملہ کیا, ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. گارڈ تھا پٹھان ماشاءاللہ, اللہ اس کی کوئی شہادت قبول کرے. دہشت گرد ہمارے مدرسے میں آئے, حملہ کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی مولوی کچھ نہیں کر رہے, ابے بھائی کچھ کر رہے تھے تو فائرنگ ہوئی نا ہمارے اوپر. کوئی دشمن کو آنکھیں دکھا رہے ہوں گے نا, تمہارے پاس تو کبھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا ہوگا. اور ہم کیوں 4 گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں؟ خطرے ہمیں ہیں, تمہیں خطرے بولو نہیں ہے. تم سب یوٹیوب پہ آ کے مولویوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہو, اور ہمیں اسلام دشمنوں سے خطرے ہیں. تو ہم دارالافتاء والارشاد میں تھے, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ تھا. حملہ ہوا ہمارے اوپر, گارڈ اللہ اس کو جزائے خیر دے, وہ بہادر آدمی تھا, وہ مورچے سے نکل کے سامنے آ کے اس نے دہشت گردوں پہ فائرنگ کی ہے. برس پورا اس کے پیٹ میں آ کے لگائے, خود بھی شہید ہو گیا, لیکن ان کو بھی بھگا دیا اس نے, ہماری جانیں بچا لی, ورنہ وہ اندر گھس کے انہوں نے ہمیں مارنا تھا. ہم سو رہے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. تو مفتی رشید احمد صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے, پھر مولانا منظور مینگل صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں, اور جتنے علماء دیوبند کے مولوی افغانستان میں تمہارا باپ سوچ نہیں سکتا جو قربانی علماء دیوبند نے دی ہیں. تم تصور نہیں کر سکتے. کبھی چھاؤں میں بیٹھے تو ہم تمہیں بتائیں گے کتنی جانیں کٹی ہیں افغانستان میں. رشیا کے دور میں بھی جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, کتنے ہمارے ریلیٹو شہید ہوئے اس میں, کتنے مدارس کے علماء شہید ہوئے اس میں. نام لینا شروع کر دوں کتاب بھر جائے گی, شہادتوں کے نام ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سب باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں کہ مولوی جہاد نہیں کر رہا, مولوی یہ نہیں کر رہا, مولوی فلاں نہیں. تم باتیں کر رہے ہو, مولوی جو کر رہا ہے نا, اور خاص طور پہ علماء دیوبند, وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے ان مولویوں کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کریں, ہمیں بتا کے جائیں, میں جا رہا ہوں بم پھاڑنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا لوگو, ٹھیک ہے. جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ہاں اللیگل کام الحمدللہ ہم نہیں کرتے, ہم ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں. آپ اگر یہ والا جہاد چاہتے ہو کہ ہم اپنے ملک کو ہی باٹ لگانا شروع کر دیں, یا اس طریقے سے جہاد کرنا شروع کر دیں کہ آپ اور زیادہ مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کیوں نہیں جا رہے, فلسطین کیوں نہیں جا رہے لڑنے کے لیے, باتیں کر رہے ہو. آپ فلسطین کا راستہ بتا دو, میں یہاں اناؤنس کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں 1 ارب مسلمان فلسطین پہنچ جائے گا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, راستہ نہ مصر نے کھولا ہوا ہے, نہ لبنان نے کھولا ہوا ہے, نہ راستہ شام سے کوئی بارڈر ملتا ہے. تو جائے کہاں سے آدمی؟ اڑ کے چلے جائیں, کوئی جن اٹھا کے لے جائے گا وہاں پہ. آپ بھی تو باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. کل ایک اسکالر نے اتنا مولویوں کو برا بھلا کہا, ممبر پہ تقریریں کر رہے ہیں, جہاد نہیں کر رہے. 2-4 عقل مندوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, جائیں تو صحیح نا. آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. تو ہم باتیں نہیں کرتے کیوں, ہمیں پتا ہے جب کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر ہمیں پتا ہے جہاد کے نام پہ بہت سی غلط تنظیمیں بھی ہیں جو آپ کے جذبات کو غلط استعمال کر لیں گی. بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو لیبل جہاد کا لگا کے آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے جائیں گی, بغاوت پہ لے جائیں گی, آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کل ایجنسیوں نے اٹھا کے لے جانا ہے, آپ کی چمڑیاں ادھیڑ کے مار کے پھینک دینا ہے آپ کو, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اور پھر چھڑانے بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ آپ کو. کیونکہ اس میں ایسے موقع پہ ملک دشمن قوتیں, اسلام دشمن قوتیں بھی متحرک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جہاد کی بات اس لیے اس اسٹائل میں نہیں کرتے جس اسٹائل میں آپ کر رہے ہو. ہمیں پتہ ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرنے سے نوجوانوں کے جذبات ہوں گے مشتعل, پھر ان کو جہاد کا کوئی صحیح میدان ملے گا نہیں. تو جو جگہ میدان جنگ نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کو میدان جنگ بنا لیں گے یہ. تو فلسطین جانے کا راستہ کہاں ہے ان کی مدد کے لیے؟ جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ان تو جو ہے نا, ان کو آپ راشن پہنچا سکتے ہیں, راشن پہنچائیں آپ. اگر کسی کو راشن پہنچانا
کسی کے بس میں نہیں ہے, ہم سے رابطہ کریں, ہم بتائیں گے بھائی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور بھی ٹرسٹ ہیں جو اندر کے, جو غزہ کے اندر ٹرسٹ ہیں جو لیگل ہیں, قانونی ہیں. آپ انلیگل کام جب کرو گے تو خود بھی چوڑے میں آؤ گے, اور جو آپ کو ترغیب دینے والا ہے جب آپ چوڑے میں آؤ گے تو وہ آپ کو نہ حوروں کے فضائل سنائے گا اس موقع پہ, وہ خود پتلی گلی سے نکل جائے گا. تو ہم ایسے کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتے جو انلیگل ہو, اور اس میں آپ کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے کھڑے ہو جائیں. باقی قربانی اگر دیکھنی ہے, اسلم شیخ عبوری شہید رحمۃ اللہ, میری تو بڑی دوستی تھی مولا اسلم صاحب, ملاقات ہونے والی تھی, پتہ چلا جی ان کو شہید کر دیا. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست درس قرآن دے رہے تھے, پتہ چلا جی شہید کر دیا. مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. ایک پوری ایک داستان ملے گی شہادتوں کی, اور بہت سے ان علماء دیوبند کے تو شہداء ایسے ہیں جن کی خون میں خوشبو ہم نے اپنی ناک سے سونگھی ہے. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تو 6 مہینے بعد قبر سے نکالا گیا, جسم بھی سلامت تھا اور خون سے بے تحاشا خوشبو بھی آ رہی تھی. یہ مولوی ہیں جن کو صبح و شام لوگوں نے برا بلا کہا ہوا ہے. تو آپ جب مولویوں کو برا کہو تو فرق تو کرو نا, کس کو کہہ رہا ہوں میں برا. اب بتاؤ میں ان 2 نمبر مولویوں کو کہہ رہا ہوں, یہ جو فلاں 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 ٹائپ کے جو کھاتے پینے والے, توندے بڑھانے والے, اور بس حلوے مانڈے اور یہ جب سے جی, تو ان کے تو ہم بھی خلاف ہیں بھائی. لیکن علی الاطلاق علماء کو برا کہنا, تو کرنے والے علماء پہلے بھی علماء تھے, آج بھی کون ہیں, آج بھی علماء ہی کر رہے ہیں سب کچھ, اور لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کھل کے نہیں کی جا سکتی ہیں, بہت کچھ الحمدللہ علماء نے کیا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاں انلیگل کام نہ پہلے کرتے تھے اور نہ اب کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں کہ یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, جس نے کرنا ہوگا وہ تمہیں بتا. اور یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان آرمی کا تو میں کوئی نہ مجھے وہاں سے کوئی 5 روپے ملتے ہیں نہ کوئی حوصلہ افزائی ملتی ہے, لیکن ایسے موقع پہ ہم اپنے ہی ملک کے خلاف اگر جانا شروع ہو جائے نا تو اس سے اسرائیل کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, پاکستان آرمی نے بھی اگر کچھ کرنا ہوگا نا تو عوام کو بتا کے نہیں کرے گی, چاہے وہ اسرائیل کے خلاف کرنا ہو یا اس کے حق میں کرنا ہو. تو مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی اسرائیل کے اگینسٹ کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر پتا ہے لیکن بتاؤں گا بھی نہیں میں, ٹھیک ہے نا. کچھ باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں بتائی نہیں جاتی. ہو سکتا ہے فیور دے رہی ہو اور زیادہ تعلقات بڑھا رہی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہی ہو, یہ بھی پاسبل ہے. لیکن تعلقات بڑھائے یا آنکھیں دکھائے, عوام کو بتا کے ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو لہذا نہ اچھا کہنے کی ضرورت ہے نہ برا کہنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ بولو بھائی, اب کوئی پوچھے پاکستان آرمی کیسی ہے یا حکومت کیسی ہے یا وزیر اعظم کیسا ہے, وہ اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, آپ بولو مجھے نہیں پتا, نہیں کر رہا تو بہت بڑا مجرم ہے, کر رہا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا. تو آپ سے کوئی پوچھے آپ بتاؤ کیا, آپ کیا میرے پاس نالج, بولو نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے جو اپر لیول پہ جو کام ہوتے ہیں نا وہ پبلک میں شو نہیں کیے جاتے, وہ بتایا نہیں جاتا کہ میں بم پھینک رہا ہوں. لوگوں, ایک میزائل ہم نے اسرائیل کے لیے بنایا اسپیشل, تو اسرائیل نہیں چھوڑے گا, وہ پہلے پھونک مار دے گا. صحیح ہے, وہ پہلے پھونک مار دے گا. وہ بھینس کے منہ میں کسی نے پائپ ڈال کے جمال گوٹا رکھ کے پھونک مارنے کی کوشش کی تو بھینس نے پہلے پھونک مار دی, وہ جمال گوٹا اس کے چلا گیا اور یہ مر گیا. تو جتنی استطاعت جس میں ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام. سعودی عرب بہت کچھ کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو محمد بن سلمان کچھ نہیں کر رہا, سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا, بہت کچھ کر رہا ہوگا بھائی. تمہیں بتا کے کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کو پناہ کیوں نہیں دیتا, بہت برا بلا کہہ رہے تھے سعودی عرب کو پناہ کیوں نہیں دیتا. میں نے کہا میں خود فلسطینیوں سے ملا ہوں سعودی عرب میں, بہت سارے فلسطینیوں کو سعودی عرب نے پناہ, حالانکہ سعودی عرب اپنے کنٹری میں گھسنے نہیں دیتا کسی کو, ان کا معیار وہ بادشاہ لوگ ہیں, بہت سارے فلسطینیوں کو پناہ دی ہے. آپ یہ تو کہو کہ مزید لوگوں کو پناہ دینی چاہیے, اس پہ تو آواز اٹھاؤ, لیکن یہ الزام نہیں لگاؤ کہ کچھ نہیں کر رہا. بہت سارے اسلامی ملک بہت کچھ کر رہے. ترکی نے اپنا ظرف کھولا نا شام کے لیے, لاکھوں شامی مہاجرین کو ترکی نے پناہ دی ہے. پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کو پناہ دی کہ نہیں دی. افغانستان میں کب سے جنگ ہو رہی ہے, رشیا آیا, پھر اس کے بعد امریکہ آیا, تو پاکستان نے اپنا سینہ کھولا نا افغانیوں کے لیے, لاکھوں افغانیوں کے لیے بارڈر کھولا. آج وہ آئے الحمدللہ, ہمیں خوشی کی بات ہے, کاروبار کر رہے ہیں, ان کے بزنس میں ترقی ہوئی, انہوں نے گھر بنائے, جائیدادیں بنائی. تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو قربانی دی ہے. وہ غلط کیا تھا جو یہاں سے بمباری کی مشرف نے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, وہ ظلم تھا, ظلم میں کبھی ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے. ناانصافی تھی, لیکن انصافیاں بھی تو ہیں بہت ساری. اگر ناانصافیاں ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا, یہ آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ صرف باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے.
हुकूमती सतह पे बहुत कुछ हो भी रहा होता है और बहुत कुछ छुपा के हो रहा होता है और बहुत कुछ गलत भी हो रहा होता है. आपको ना गलत का पता होता है ना सही का पता होता है. आपको बस ये पता होता है मैं कुछ नहीं कर रहा तो चलो अपने मुल्क को गालियां दे दो, सऊदी अरब को गालियां दे दो, फलाने मुल्क को गालियां दे दो, उसकी फौज को गालियां दे दो. वो एटम बम चलाना आसान काम. इसराइल पे अगर एटम बम चलाया ना तो इसराइल के साथ मिस्र भी जाएगा. समझ रहे हो? लोग कह रहे हैं इस एटम बम का क्या करना. आज ये पाकिस्तान एटम बम इसराइल पे क्यों नहीं फेंक देता. एटम बम का उसूल है, याद रखो, वो पटाखा नहीं है. जब वो कहीं फटता है ना तो 25-30 मुल्कों को अपने साथ लेके जाता है. आपको पता है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था ना, इसके असरात आज़रबाईजान तक पहुंचे थे, उज़्बेकिस्तान तक पहुंचे थे इसके असरात. हालांकि जमीन में धमाका था. और ये भी आपके लिए खुशखबरी, इंडिया पाकिस्तान पे एटम बम गिरा ही नहीं सकता कभी भी, सिर्फ डराने के लिए है. क्यों? अगर इंडिया पाकिस्तान पे एटम बम गिराएगा ना, बहुत सारे इंडिया के शहर तबाह हो जाएंगे. क्योंकि पाकिस्तान लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, तभी चौड़े में आता रहता है हर वक्त. पाकिस्तान जो हर वक्त चौड़े में रहता है ना, उसकी वजह है कि चौड़ाई वैसे कम है इसकी, लिहाजा वैसे बहुत चौड़ा है. इस चौड़ाई कम होने का फेवर ये है कि अगर एटम बम गिरा तो उसके असरात बॉर्डर पे जाएंगे. और बॉर्डर में कौन है? अफगानिस्तान भी और इंडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा उससे. लाहौर पे एटम बम गिरा तो जालंधर गया, नहीं आई बात. जो लाहौर के बॉर्डर पे जितने इंडिया के शहर हैं गए काम से, वो सारे भूखे मरेंगे, सारे मर जाएंगे, बीमार लंगड़े माजूर हो जाएंगे. तो इंडिया नहीं चला सकता एटम बम, पाकिस्तान चला सकता है. कमाल की बात ये, इंडिया पे अगर अल्लाह ना करे कोई किसी पे चलाए, हम तो नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि फासला बहुत है. इसराइल इतना छोटा सा मुल्क है, उस पे अगर पाकिस्तान ने एटम बम फेंका तो मिस्र इसराइल तो थोड़े से हैं, मिस्री कितने ज्यादा हैं. उधर शाम है, उधर लबनान है, उन सब की ऐसी की तैसी. वो बोलेंगे हमें क्यों मार रहे हो भाई तुम. यहां हर आदमी पाकिस्तान के पास एटम बम में चलाता क्यों नहीं है, एटम बम में चलाता क्यों नहीं है, एटम बम में चला, इस एटम बम का फायदा क्या. भाई फायदा ये है कि आपकी तरफ रुख करने से पहले दुश्मन 100 दफा सोचेगा. ये फायदा है. अब जैसे पाकिस्तान अगर इसराइल पे एटम बम मारे तो मिस्र, लबनान, शाम सारे आ जाएंगे पाकिस्तानी फौज के पास. खुदा के लिए एटम बम न मारो, कोई और पटाखा फोड़ दो आप वहां जाके, एटम बम न मारो, हम मरेंगे. इसी तरह मेरे भाई, अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे एटमी हमला या किसी तरह फौज कशी करने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान दिफा में एटम बम दिखाएगा, बोलेगा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे. तो एक लिमिट में रहो, इससे आगे. एटम बम का ये फायदा होता है, डिफेंस. और वो डिफेंस हो रहा है, तभी पाकिस्तान के वो हालात नहीं हुए जो लीबिया के और इराक के हालात हुए हैं. ये किसकी वजह से? बम की वजह से. तो क्योंकि मरता क्या ना करता ना, अभी तो नहीं चलाएंगे, लेकिन जब मुल्क पे ऐसे हालात आ गए, कोई हमारी रियासत ही हमसे छीनेगा, फिर हम कहेंगे भाई हम अगर फट रहे हैं ना, हम अगर मर ही रहे हैं तो फिर भाड़ में जब हम चलाएंगे फिर 20 मुल्क और भी मरेंगे. तो वो 20 मुल्क पकड़ेंगे दुश्मन को, अबे भाई खुदा के लिए इनको नहीं मारो, इन्होंने एटम बम चला दिया तो हमारा बेड़ा गर्क होगा. लेकिन हर आदमी ये एटम बम किस काम का है, इससे बेहतर तो शबे बारात के पटाखे हैं, कम से कम फटते तो हैं. ऐसी ऐसी बातें आ रही है लोगों की. तो ये एटम बम इस काम का है कि तुम्हारे मुल्क की लकीरें क्या हैं. इसकी वजह से मैं इंडिया कच्चा चबा चुका होता अब तक. तुम्हें इंडिया को पता है हम एटम बम चलाएं ना चलाएं, अगर ज्यादा हमने किया ना, बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश की, इनके इलाके लेने की कोशिश की, तो जब मुल्क जब हाथ से जाएगा ही तो फिर फौज बोलती है हम तो मर ही रहे हैं, मुल्क खत्म ही हो रहा है, तो 2-4 और बंदे मार के जाए हम, तो फिर वो चला देंगे. तो इसलिए वो बटन पे पाँव रख के खड़े होते हैं और बताते हैं कि करीब आए तो चला देंगे बटन. तो ये एटम बम इस काम का, ये इसलिए नहीं है कि इसराइल पे जाके फोड़ दिया और इसराइल भी गया और अड़ोस पड़ोस के और बैतुल मक़दिस भी गई. तो जब वहाँ जो रेस फैलेंगी तो उससे तो जो फिलिस्तीनी वहाँ पे वो कहेंगे अब बैतुल मक़दिस हमारे किस काम का भाई, हम तो सारे लंगड़े लूले हो गए. तो हर आदमी देखो नॉलेज जीरो है लोगों के पास, तबसरे ऐसे करते हैं जैसे अगला वजीर आजम यही होगा. इसलिए फेंकना छोड़ दो लंबी लंबी, ठीक है ना, मनफी बातें करना छोड़ दो. हाँ, हुक्मरानों पे दबाव डालते रहो, क्योंकि ये बहुत नेक नहीं है हमारे हुक्मरान. फौज में भी कभी कोई अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, हर तरह के मिले जो लोग आर्मी में आते हैं. तो जब आप दबाव डालते हैं तो फिर अच्छे काम का रेशो बढ़ जाता है. इसलिए दबाव जरूर डालो, दबाव जरूर डालो, ताकि ऐसा ना हो सऊदी अरब पे भी दबाव डालो, पाकिस्तान पे भी दबाव डालो, ताकि ये हाथ पे हाथ रख के बैठ ना जाए. और ये एक हकीकत है कि जितनी आवाज़ इन लोगों को फ़िलिस्तीनियों के हक़ में उठानी चाहिए, ये एक तयशुदा हकीकत है, इतनी आवाज़ ये लोग
نہیں اٹھا رہے ہیں. اگر یہ سارے اسلامی ملک مل کے مضبوط آواز بھی اٹھائیں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن یہ مجرمانہ غفلت ہے. جتنی پاورفل آواز اٹھانی چاہیے یہ وہ آواز, ہم نہیں کہہ رہے کہ بم پھینک دو, یہ کر دو, اس سے بہت زیادہ مسائل خراب ہو جائیں گے. ابھی تو یہ 5ویں 3ری جنگ عظیم کی طرف حالات جا رہے ہیں, اس میں تو سارے ملک تباہ ہوں گے. پھر تو اگر دنیا نے یہودی کا ہاتھ نہ روکا, اس جنگ بندی کی کوشش نہ کی, تو یہ دباؤ ضرور ڈالو اپنے حکمرانوں پر. لیکن اگر بم چل گیا نا میرے بھائی, تو پھر وہاں سے بھی ادھر بم چلے گا, پھر پاکستان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, ان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, پھر بم ہی رہے گا. پھر یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. اور جو ابھی کہہ رہے ہیں نا ہو جائے, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ہو جائے یار. بیٹا جب تمہارے اوپر بم برسیں گے اور جب بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوں گے اور لاشیں تم دیکھو گے نا, تو تم کہو گے اللہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کر دے. ہاں, یہ جنگیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں, جنہوں نے دیکھی ہیں ان سے جا کے پوچھو. اس لیے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, جنگ کی کبھی بھی تمنا مت کرو. مسلط ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑو. واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف, مسلط ہو جائے یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں اللہ نے رکھی ہے. کیسی پیاری حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے. مت تمنا کرو جنگ کی, ہو جائے پھر بھاگو نہیں میدان سے, پھر لڑو ڈٹ کے, اور یقین کر لو جنت اللہ نے کس میں رکھی ہے, بموں کی چھاؤں میں رکھی ہے اللہ نے. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا, جب تک پوری نالج نہ ہو بات نہ کرو, چپ کر کے آرام سے, نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا کہو. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, ہم تو گھر کے آلو پیاز ٹماٹر سے فرصت ملے گی. دعائیں کرتے رہو اور اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو کسی بھی طریقے